بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 14 صفر 1445 ہجری مطابق 1 ستمبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسط نمبر 46، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بنو نذیر کی بدتمیزی۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، تینوں ہی شرارت کرتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع کو ان کی بدتمیزی کی سزا مل چکی تھی، اس بار بنو نذیر نے خباثت دکھائی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک معاملے میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کا کام کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہودی ایک کونے میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ وہیں قریب میں چکی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، کوئی ہے جو چکی کے اس پارٹ کو اوپر لے جائے اور محمد پر گرا دے؟ ایک بدبخت یہودی نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ابھی وہ منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بتائے تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ آپ نے راستے میں انہیں بتایا کہ یہودیوں کا کیا ارادہ تھا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اب تم شہر سے نکل جاؤ، تمہارے پاس 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد کسی کو بخشا نہیں جائے گا، اپنے ساتھ اپنا سامان لے جا سکتے ہو۔ یہ نوٹس دیکھ کر یہودی سفر کی تیاری کرنے لگے، مگر عبداللہ بن ابی منافق نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم لوگ یہیں رہو، میرے پاس 2000 کا لشکر ہے، اگر محمد تم سے جنگ کرتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے یہ لشکر کافی ہے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا جواب بھیج دیا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ان کی طرف بڑھے، وہ اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو گھیر لیا۔ عبداللہ بن ابی نے انہیں دھوکہ دیا اور ان کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ چند دن گزرے تھے کہ ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں، اگرچہ اب ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دینی چاہیے تھی اور انہیں سخت سزا دینی چاہیے تھی، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا، ان کی درخواست قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہتھیاروں کے سوا اپنا جو سامان لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ جب وہ شہر سے نکلے تو ان کا سامان 600 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ ہے کوئی رحم دلی کی ایسی مثال؟ یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ سلسلہ جاری۔ فکر و نظر، مسائل شریعت، تعارف اور حکمت، قسط نمبر 8، حلالہ۔ شریعت کے جن مسائل پر سب سے زیادہ واویلا کیا جاتا ہے، حلالہ ان میں سے سب سے اوپر ہے۔ کچھ اپنوں کی بے وقوفی، کچھ دوسروں کی شرارت نے حلالہ کے نام پر اسلامی شریعت کا بڑا مذاق اڑایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آج ہمارے سماج میں جو حلالہ رائج ہے اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس کا الزام سماج کو دینا چاہیے، نہ کہ اسلام کو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سماج میں جہیز کی غلط رسم عام ہو گئی ہے، تو جہیز کی خرابی سماج کی خود پیدا کی ہوئی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ افسوس کے بات یہ ہے کہ سماج کی خرابی کو لوگ اسلام سے جوڑنے لگتے ہیں اور پھر اسلام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملک بھر میں رشوت عام ہے، یہ سماج کی خرابی ہے، ہندوستانی دستور کی نہیں۔ اب اگر کوئی رشوت کے عام ہونے کی وجہ سے ملک کے آئین اور سمویدھان کا مذاق اڑانے لگے تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی حلالہ کے غلط رواج کی وجہ سے اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی کہلائے گی۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ شریعت میں حلالہ کا کیا مطلب ہے۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ وہ اسی طرح بار بار کر کے عورت کو پریشان کرتا تھا۔ اسلام نے حد بندی کر دی کہ 2 بار تو طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر تیسری بار طلاق دی یا ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے دی تو اب رجوع نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کہ زید نے اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دی یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔
3 طلاق دینا اسلام کی نظر میں جرم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زید کو سزا دی جائے۔ اسلام نے اس کی سزا یہ رکھی کہ اب اسے اس کی بیوی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اب وہ عورت عدت پوری ہونے کے بعد جس سے بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ نکاح اسی طرح ہوگا جیسا کہ نکاح ہوتا ہے، یعنی زندگی بھر ساتھ رہنے، ساتھ نبھانے کی نیت کے ساتھ۔ اب یہ دوسرا شخص اس عورت کا شوہر ہے، اس کا پہلے والا شوہر اس کے لیے بالکل ویسے ہی اجنبی ہے جیسے دنیا کے سارے انسان۔ اس عورت میں اور اس کے پہلے شوہر میں اب کسی طرح کا کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ہوا یہ کہ اس عورت کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے اسے طلاق دے دی، تو عورت عدت گزارے گی اور عدت کے بعد وہ دنیا کے جس انسان سے بھی چاہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور دنیا کے انسانوں میں اس کا پہلا شوہر بھی شامل ہے۔ لہذا اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے بھی نکاح کر لے اور چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی اب اس کے لیے پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو گیا۔ حلالہ کا مطلب حلال ہونا ہے، یہ ہے اصل میں حلالہ۔ غور کیجئے کہ اس میں کون سی بات قابل اعتراض ہے۔ یاد رہے کہ اس کے خلاف جو کچھ بھی سماج میں حلالہ کے نام پر ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور قابل اصلاح ہے۔ یہ مسائل شریعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 6، گناہوں سے توبہ کرنے والا، مولانا ابو طلحہ بنارسی رضی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابن ماجہ 4250۔ عام طور پر توبہ کے الفاظ ہماری زبان پر تو ہوتے ہیں لیکن دل تک اس توبہ کا اثر نہیں پہنچ پاتا، بلکہ اکثر لوگوں کو توبہ کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں توبہ کہتے کس کو ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنا ہاتھ کان پر لگاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میری توبہ جیسے الفاظ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ توبہ تو نام ہے دل کی ندامت کا، اس بات کے عہد کا کہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہیں ہو پائیں گی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے دور ہونے لگتا ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حال میں پہنچ جاتا ہے جو خدا پاک کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرتا ہے، تو اپنی اسی پرانی حالت پر واپس لوٹ آتا ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے، جب کوئی گناہگار شخص صدق دل سے اپنے گناہ پر شرمندہ و نادم ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ خود اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے اور اللہ ایسا ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 104۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی انسان صدق دل سے اپنے اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اس طریقے سے معاف فرماتے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اگر غلطی سے گناہ ہو بھی جائے تو سچے من سے اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لمحہ فکر، اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ سر ابھار رہا ہے، ہماری نئی نسل کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا پھیلا ہوا، یہ بڑا زبردست فتنہ ہے۔ ارتداد کا یہ فتنہ عقیدہ اور تہذیب دونوں سطح پر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ صورتحال ہر غیرت مند مسلمان کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ صرف ہمارے بچوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کا نہیں ہے، بلکہ خود اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا بھی ہے۔ یہ فکر کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے لگایا جائے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ حضرت یعقوب کو بھی یہی فکر دامنگیر تھی، چنانچہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے جب یہ پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ان سب کا جواب تھا ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔
قرآن مجید نے جگہ جگہ عقیدہ توحید پر جمنے، شرک سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن سورہ لقمان میں اس مضمون کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو چند اہم اور ضروری نصیحتیں کی تھی۔ دور حاضر میں ان نصیحتوں کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اس آیت میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے۔ شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرنے کے بجائے خود اسی کے بندوں اور اس کی مخلوق کو دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے سے بڑا ناراض ہوتا ہے، واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ ایسے شخص کی معافی نہیں ہو سکتی۔ موجودہ دور میں اپنے بچوں کو یہ بتانا نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ تم پر جیسے بھی حالات آ جائیں مگر تم کو شرک کے قریب نہیں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21570۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔